بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 54 یعنی 54 وی لاگ نمبر. ناظرین، کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ اور صفحہ نمبر ہے 51. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال. ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے. جناب قاضی صاحب، یہ انہوں نے لکھا ہے. اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ حسن انتخاب. جناب عبد الجبار سلفی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی رفعتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. یہ اس کا ٹائٹل ہے کتاب کا. یہ تینوں کتابیں حضرت قاضی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے اکٹھی کی ہیں اور اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جناب حسن انتخاب ہے عبد الجبار سلفی صاحب کا. ناظرین، کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وخاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وی لاگ نمبر 54. وی لاگ نمبر 54 دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، پیج نمبر 51. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. مولوی مہر حسین شاہ صاحب نے گو میری یہ عبارت کھلی چٹھی صفحہ نمبر 11 پر نقل کی ہے، لیکن صفحہ نمبر 14 پر اس کا اختصار درج کیا ہے جس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، یہی جواب میں نے مودودی صاحب کو دیا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ کو حقیقتاً باطل پر قرار دیتے ہیں، اور وہ حسب ذیل ہے. خود حضرت علی رضی اللہ کی طرز عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے باغی ہونے کا وہی حکم تھا جو مجتہد مخطی خطا کرنے والے کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں فریقین کی طرف سے ایک ایک حکم ثالث مقرر کرنے کی تجویز قبول کر لی تھی، جس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ کی طرف سے عمر بن عاص ثالث مقرر کیے گئے تھے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ اس معنی میں باغی ہوتے جس معنی میں مودودی گروہ منوانا چاہتا ہے لیکن بالکل باطل پر ہوتے، تو حضرت علی رضی اللہ کے لیے حکمین کی تجویز قبول کرنا ناجائز تھا، کیونکہ قرآن کریم میں باغی گروہ کے متعلق صریح حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا مؤمنین اقتتلوا. یہ آیت اور بھی ہے، لیکن حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو مساوی درجہ دے کر اپنا معاملہ ثالثوں کے سپرد کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ ہر 2 ثالثوں نے اپنے فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ دونوں کو معزول کر دیا تھا. حالانکہ اگر حضرت علی رضی اللہ کو قطعاً حق پر سمجھا جاتا اور حضرت معاویہ رضی اللہ کو باطل پر، تو پھر خلیفہ حق کو معزول کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا تھا. الف لام خ. اگر یہ چل رہی ہے تحریر اور انہوں نے کہاں سے لی ہے تحریر؟ علمی محاسبہ صفحہ نمبر 141، وہاں سے لی ہے تحریر. مولوی مہر حسین شاہ صاحب، میری مذکورہ خط یعنی حضرت علی نے حضرت معاویہ تا آخر حوالہ. عبارت کے پیش نظر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا قاضی صاحب حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کو نص قرآنی قرار دیتے ہیں، مگر اپنی کتاب علمی محاسبہ صفحہ نمبر 41 پر یوں گہر افشانی کرتے ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ ہر 2 ثالثوں نے الف لام خ. ابھی تحریر ہے، کھلی چٹھی حاشیہ نمبر 13. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 55 اس کا بقیہ حصہ ہم بنائیں گے، جس میں نیز لکھتے ہیں کون؟
وہی اب قاضی صاحب ہی انصاف سے بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نے حکم قرآن کی مخالفت کی یا نہیں، اور یہ اجتہادی خطا کی کون سی قسم ہے؟ اسی طرح اپر جو دی گئی ہے تحریر صفحہ نمبر 14، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ کا حصہ بنائیں گے، یہ وی لاگ ہم یہاں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ صدیق اکبر ہے جان سے پیارا ہے قلب امت، صدیق اکبر نبی کا محسن خلیفہ اول، صداقتوں کا عظیم پیکر نبی ہو داماد جس بشر کا، بشر وہ کتنا عظیم تر ہے، تمام اصحاب کا وہ سالار، تمام اصحاب کا وہ سالار، رہبر و ذات معتبر ہے، ملا کے شانہ چلہ نبی سے کٹھن مراحل میں بے خطر ہے، صفے ادہ پہ گرا ہمیشہ وہ برق ایمان کڑکتی بن کر، وہ راضی رب سے رب اس سے راضی، وہ پاک بے داغ گل بدن تھا نبی کا موسم۔